دو خواتین جو کہ غیر ملکی تھیں وہ پاکستان آئیں اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اغوا برائے تاوان کیا گیا. تو ہالینڈ سے وہ اسٹیفنی کا باپ جو ہے وہ کال کرتا ہے تو پولیس اس وقت حرکت میں آتی ہے, وائرلیس پیغام چلایا جاتا ہے. دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ پاکستان میں مبینہ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے. مبینہ زیادتی کے ساتھ ان کو اغوا پہلے کیا گیا, اس کے بعد تشدد کیا گیا اور پھر مبینہ زیادتی کی گئی. اب پولیس نے 4 ملزمان گرفتار کیے ہیں, لیکن تھانہ ڈیفنس سی کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا اور ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا. ایس ایچ او کے علاوہ اور کن اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی میاں عابد صاحب. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 خواتین جو پاکستان آئی اور رضا ڈار نے ان کو بلایا, ان کے کہنے پہ وہ پاکستان پہنچی, یہاں پر ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے, پھر ان کے ساتھ مبینہ زیادتی کی جاتی ہے, تشدد کیا جاتا ہے, تاوان مانگا جاتا ہے. اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ جس تھانے میں مقدمہ درج ہوا ادھر کے ایس ایچ او سمیت 2 اہلکار ہیں, ان کو معطل کر دیا گیا, مقدمہ درج کر دیا گیا. کیوں مقدمہ درج کیا گیا, یہ کیس تھوڑا سا بتائیے, ہے کیا اصل وجہ کوئی سامنے آ سکی ہے؟ دیکھیں فراز, اس کیس کو ہم 2 پہلوؤں سے دیکھیں گے. تیسرا پہلو اس میں بعد میں شامل کیا گیا, جو ایس ایچ او کے خلاف ایف آئی آر کی بات کر رہے ہیں. اس میں پہلا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر لانچ کی گئی کہ 2 خواتین جو کہ غیر ملکی تھیں وہ پاکستان آئیں اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد تشدد کیا گیا. اور پھر اس میں جو سب سے اہم بات تھی کہ اس میں اغوا برائے تاوان کیا گیا, اس کی دفعہ لگائی گئی کہ تاوان مانگا گیا ان کی. اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ یار جو ملک کی اہم شخصیت کا نواسہ ہے وہ کوئی محلے کا بدماش تھوڑی ہے کہ وہ تاوان مانگے گا. ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لڑکیوں کو آپ نے باہر سے بلایا, ان کو اغوا کر لیا, ان کے ساتھ زیادتی کر لی, لیکن تاوان مانگنے والی بات یہ سمجھ نہیں آتی تھی. تو جب ایف آئی آر آئی تو اس میں یہی کچھ تھا. تو پھر ہم نے اس کو جستجو کی, کوشش کی کہ یار اصل معاملے کی تہہ تک پہنچے. تو اب جو دوسرا پہلو سامنے آیا اس میں یہ تھا کہ سنگاپور میں ان کی ملاقات ہوتی ہے, اسٹیفنی آسٹرڈ اور رضا ڈار جو ہے. یہ ایک کرپٹو کرنسی آج کل دنیا میں ایک چل رہا ہے معاملہ فائنینشیل کا, تو اس میں یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دونوں خواتین اور رضا ڈار یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد وہ خواتین کہتی ہیں کہ اس کے لیے پیسے مزید چاہیے. اب کرپٹو کرنسی کا کاروبار جو فائنینشیل معاملات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کبھی اوپر چلا جاتا ہے, کبھی یکدم نیچے آ جاتا ہے. تو رضا ڈار ان کو کہتا ہے کہ اب میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں, اب آپ پاکستان آئیں تو وہاں سے میں بہت سارے انویسٹرز آپ کے ساتھ ملا دوں گا. وہ خواتین کے ویزے بھی رضا ڈار ہی لگواتا ہے اور پھر ان خواتین کو کہتا ہے کہ جی 29 تاریخ کو آپ پہنچیں. 29 جون کو وہ شام کے وقت تقریباً وہ خواتین پہنچتی ہیں. ایئرپورٹ سے رضا ان کو لیتا ہے, گھر آتا ہے. اس گھر میں جب پہنچتے ہیں تو اس سے پہلے رضا کو شک ہو جاتا ہے کہ اس کے پیسے ڈوب گئے ہیں, جو $1.5 ملین اس نے انویسٹ کر رکھے تھے ان لڑکیوں کے ساتھ. یہ رضا کے پیسے تھے؟ یہ رضا کے پیسے تھے. اب رضا ان کو کہتا ہے کہ جی میرے پیسے تھے. خواتین کا جو موقف ہمیں ابتدائی تفتیش میں جو پولیس حکام کی طرف سے ہمیں انفارمیشن دی گئی ہے اس میں خواتین کہتی ہیں کہ کاروبار نفع نقصان شراکت کی بنیاد پہ تھا, اب کاروبار میں لاس ہو گیا تو ہم پیسے کہاں سے دیں. تو اس پر جو رضا ڈار ہیں وہ چونکہ ایک طاقتور حلقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ طاقت کا نشہ جو ہے وہ ان کے سر پر چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ خود تو نہیں لیکن اپنے 3 دوستوں کے ان خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کرواتے ہیں. ایک ان میں خاتون جو ہے وہ آخر میں مطلب اس کے کپڑے پھاڑتے ہیں, وہ کہتی ہے میرے جسم پہ کٹ بھی لگائے, لیکن وہ شور مچاتی ہے کہ جی میں کنواری ہوں, تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جبکہ دوسری خواتین سے جو ہے نہ صرف زیادتی کی جاتی ہے بلکہ غیر فطری سلوک بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو مار دیں گے ورنہ آپ پیسے منگوائیں ہمارے. یہ رضا ڈار کہتا ہے؟ یہ رضا ڈار کہتا ہے. اب وہ خاتون جو ہے جس کا تعلق ہالینڈ سے ہے, اسٹیفنی, وہ کرتی ہے اپنے باپ کو فون. اس کا جو باپ ہالینڈ میں ہے اس کا وہاں پاکستانی کوئی شخص دوست تھا, اس نے اس کو بتایا کہ آپ 15 پہ کال کریں. اب پولیس کا نظام جو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلا گیا ہے وہ بڑا زبردست ہو گیا. پوری دنیا میں سے آپ کہیں سے بھی 15 پہ کال کر سکتے ہیں. تو ہالینڈ سے وہ اسٹیفنی کا باپ جو ہے وہ کال کرتا ہے تو پولیس اس وقت حرکت میں آتی ہے. 2 جولائی کا واقعہ ہے. 2 جولائی کو رات 12 بجے کے بعد
تو پولیس چونکہ ہالینڈ سے کال آئی تھی، پولیس اس کو ٹریس کرتی ہے. جب ٹریس کر لیتے ہیں تو ان کے تو پر جلنا شروع ہو جاتے ہیں پولیس والوں کے کہ بھئی یہ تو ملک کی اہم شخصیت کا رشتہ دار ہے، کیسے ہاتھ ڈالیں. تو اس وقت پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جناب یہ صورتحال ہے، کیا کیا جائے؟ جو پولیس ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتاتی ہے کہ جی یہ ایشو ہو گیا اور اس طرح یہ شخص اس سے انوالو ہے اور یہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو وزیر اعلیٰ مطلب برجستہ ان کو جواب دیتی ہے کہ قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے وہ آپ کریں. تو اس پہ پولیس جو ہے وہ ان چاروں کو گرفتار کر لیتی ہے، جس میں رضا ڈار، اس کا دوست ہے سلطان سکندر خان اور ساجد علی اور احسن رضا. تو ان چاروں کو گرفتار کر کے تو وہ زیادتی تاوان کا وہ مقدمہ ہے جو خواتین وہ الزام لگاتی ہیں، متاثرہ خواتین، اس کے تحت FIR دے دیتی ہے. تو ہم آ جاتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف. یعنی کہ SHO جس تھانے میں مقدمہ درج ہوا، SHO گرفتار کرنے گیا، اسی کو معطل کر دیا گیا. جی ہم اس پہلو پہ آ رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خواتون یہ الزام لگاتی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پولیس کا فرض ہے کہ اس کا طبی ملاحظہ کرے. اب اس فرض میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے یا سب سے بڑا اجازت نامہ لینا پڑتا ہے عدالت سے، یعنی علاقہ مجسٹریٹ سے، کہ جی آپ ان کے طبی ملاحظے کی اجازت دیں. اب وزیر اعلیٰ سے بات کرنے اور پھر پولیس کے اپنے معاملات 2:30-3 بج جاتے ہیں رات کو. تو اس وقت SHO صاحب جو ہیں وہ یونیفارم میں اپنے 2-3 اہلکاروں کو ساتھ لے کے، ایک سب انسپکٹر ساتھ ہوتا ہے، وہ مجسٹریٹ صاحب کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اب مجسٹریٹ صاحب ظاہر ہے رات کا وقت ہے، وہ سوئے ہوئے تھے، تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا جی وہ اس کو مجسٹریٹ کو اس وقت تک یہ نہیں بتایا جاتا کہ جی یہ کوئی غیر ملکی خواتین ہیں اور اس میں کوئی ملکی اہم شخصیت کا معاملہ ہے. تو وہ کہتے ہیں جی 2 خواتین سے زیادتی ہوئی ہے تو اس کے طبی. اس نے کہا رات کو اس وقت بغیر اجازت میرے گھر میں آپ کو آنے کی جرت کیسے ہوئی ہے؟ تو اس وقت جو SHO تھا اس کی اور مجسٹریٹ کی تلخ کلامی ہو جاتی ہے. تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دفعہ ہو جائیں یہاں سے. پھر وہ بات کراتے ہیں DIG آپریشن سے SHO اسی موقع پر ہی. تو مجسٹریٹ صاحب غصے میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دے دیتے ہیں اجازت لیکن اس کے خلاف کارروائی کر. تو پھر اسی وقت ایک وائرلیس پیغام چلایا جاتا ہے کہ SHO ڈیفینس سیز کلوز ٹو لائن سسپینڈ. اب اس کے بعد جو مجسٹریٹ ہیں ان کا غصہ نہیں تھمتا، وہ طبی ملاحظے کی اجازت تو دے دیتے ہیں لیکن وہ پھر اپنا جو سیکیورٹی انچارج ہے اس کی مدعیت میں اس سب انسپکٹر کے خلاف کہ جی اس نے میرے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہوا ہے، تو اس پہ اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے. اور اب جو مقدمہ درج کیا گیا ہے SHO کے خلاف، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں جو سینئر قیادت ہے پولیس کی وہ کیا کردار ادا کرے گی؟ یار فراز، اس میں دیکھیں کرائم رپورٹنگ کرتے ہوئے نا آپ کو چیزوں کی بیسک پہ جانا پڑتا ہے. ہم نے جو پولیس کا کرکس نکالا ہے نا، یہ گریبان پکڑتے بھی دیر نہیں لگاتے اور پیر پکڑتے بھی دیر نہیں لگاتے. اب SHO کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو کچھ خاص نہیں بننا، اس نے جا کے مجسٹریٹ کے پاؤں پکڑ لینے ہیں. گریبان تو اس نے پہلے پکڑا، اس پہ FIR ہو گئی. اب جب پاؤں پکڑے گا تو پھر تھوڑا عرصہ یہ چلے گا، اس کے بعد مجسٹریٹ صاحب معاف کر دیں گے، کیس واپس ہو جائے گا اور بات ختم ہو جائے گی. موقع پہ جب انہوں نے بات کرائی جس طرح SHO نے DIG آپریشن سے، تو کسی سینئر آفیسر نے معذرت نہیں کی کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے اسے کہا تھا کہ جا کے لے کے آئے؟ بالکل کی ہے، معذرت کی تھی، DIG آپریشن نے کی ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا کہ SSP صاحب نے بھی بات کی اور انہوں نے بھی مجسٹریٹ صاحب سے معذرت کی. لیکن فوری جو غصہ ہوتا ہے نا اس کو تھمنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اسی وقت معذرت قبول نہیں ہوتی لیکن چند دنوں تک معذرت قبول ہو جائے گی.